دیکھو روزانہ تم چھوڑنا، مومنوں رمضان ہے دیکھو روزانہ تم چھوڑنا، رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہے نام موڑنا۔ MBA from Karachi Street۔ میں پروفیشنلی کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہوں، پیشے سے میں سائیکولوجسٹ ہوں۔ میری فیلڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے۔ میری فیلڈ CA ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی۔ اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف زولوجی۔ پہلے میں کبھی آج تک اعتکاف بیٹھا ہی نہیں تھا۔ مجھے نئی زندگی ملی ہے یہاں کے۔ نارمل زندگی میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے رمضان کا۔ میں کہتا ہوں کہ رمضان پورا سال چلے۔ نماز کا حلقہ لگا ہوا ہے، سنت سیکھنے سکھانے کا بھی ہے، اور غسل کا طریقہ سیکھا ہے۔ غسل میں جی 3 فرض ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، بہت کچھ۔ یہاں پر میں نے دیکھا لوگوں کو شاپر تقسیم کیے جاتے تھے، آپ کو مل گئے؟ جی مل گئے۔ یہ کس مقصد کے لیے، افطاری ڈالنے کے لیے یا کس مقصد کے لیے؟ نہیں اگر مسجد میں اگر آپ کو کوئی کچرا نظر آ جائے تو کچرا جو ہے وہ چن کے تھیلی میں ڈال دے تاکہ مسجد کی صفائی جو ہے وہ برقرار رہے اور گندگی نہ ہو۔ یہ شوپر اس لیے دیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو کچرا وچرا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ہم لوگ رکھ دیں، کیونکہ ہماری آنکھ میں جتنی تکلیف ہوتی ہے کچرا جانے سے اتنی مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کشمیر بمبر سے آیا ہوں، فرسٹ ٹائم ہے یہاں میں آیا ہوں۔ پہلے میں کبھی آج تک اعتکاف بیٹھا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی 3-4 کر چکا ہوں، لیکن وہ اپنے محلے کی مسجدوں میں کیے ہیں۔ یہاں سب کچھ سکھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے۔ گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھنا ہے، اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے۔ وہاں تو بیٹھتے چپ کر کے بیٹھے رہتے، بس یہاں ایک شیڈول بنا، وہ شیڈول کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ یہاں پر جو معاملات ہیں پبلک مینجمنٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے، تمام تر معاملات کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی بہترین ہے۔ یہاں کا ایکسپیرینس بہت زبردست ہے اور بہت اچھا لگا ہے۔ اس طرح کی اگزامپل ہمیں دیکھنے سے بھی نہیں ملتی، اور یہ صرف اور صرف میرے مرشد کا اور دعوت اسلامی کا خاصہ ہے۔ اگر دوسری مسجدوں میں بیٹھو گے تو بیسیکلی تم سیکھنے سکھانے کا عمل زیادہ نہیں کر پاؤ گے۔ میں بیسیکلی لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ اب میں کراچی آیا ہوا ہوں، کراچی میں موجود ہونے کے باوجود اگر میں فیضان مدینہ میں نہ بیٹھوں تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ 2 دن کے اندر کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اور یہ سلسلہ ہے نا یہ، اور قرآن شریف مخارج کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ 5 وقت یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یہاں ہر بندے کے اندر وہ نظر آتا ہے، ایک جنون اور ایک موٹیویٹ اور ایک ایموشن نظر آ رہا ہے کہ دین کے لیے اور اعتکاف کے لیے بہت ہی لوگوں کے اندر جذبہ ہے۔ دعوت اسلامی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں فنڈامنٹل بتا رہے ہوتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے جو بتایا ہے اذان کے متعلق، وہ سن کر یہ آئیڈیا ہوا کہ ماشاءاللہ وہ تو ہم لوگ اگر اسی پہ ہی عمل کریں تو ہماری اتنی ماشاءاللہ نیکیاں بن جاتی ہیں جس کو ہم لوگوں نے ضائع کی ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک مسکراہٹ ہے، ہر بندہ ملتے خوشی کے ساتھ ملتا ہے۔ بنیادیں ہماری چیزیں کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کی بنیاد اگر پکی ہوگی نا تو آگے جا کے ایک چیز بہت اچھی آتی ہے۔ اسلام کا پہل کرتا ہے تو رسپیکٹ سے بات کرتا ہے، جبکہ باہر انوائرمنٹ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہیں پر بھی۔ میں جو سیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اپنے طالب علموں میں ڈیولپ کروں گا۔ یہاں پہ باقاعدہ لیکچرز ہو رہے ہیں جو کہ امیر اہل سنت خود دے رہے ہیں۔ پچھلی سال بھی میں یہاں آیا تھا، ماشاءاللہ مجھے بہت سیکھنے کو ملا تھا، اور نگران شورا کے بیان بھی سننے سکون ملتا تھا، تو اس وجہ سے کھینچا ہے۔ نگران شورا جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ میں دین کی طرف لگ گیا، آگے میں نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن اب نماز کی طرف آ گیا ہوں۔ میری 41 سال عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ، بچے بھی میرے ماشاءاللہ جوان ہیں، مگر اس سے پہلے جو میں نے زندگی گزاری ہے نا تو وہ میں نے اندھیرے میں گزاری ہے۔ سمجھو مجھے نئی زندگی ملی ہے یہاں کے۔ نارمل زندگی میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے رمضان کا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ عید کے بعد یہاں پہ قافلہ ہوگا، تو میں نے سوچا ہے کہ میں اس میں بھی شرکت کروں، اور نیت بھی کی ہے کہ میں اللہ مجھے توفیق دے اس میں شرکت کرنے کی۔ یہاں ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر ٹائم نیکی میں گزرتا ہے۔ پہلے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تھا، رمضان بھی بس ایسے ہی روزے کچھ رکھتا تھا کچھ نہیں رکھتا تھا، پر جب میں پچھلی سال یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آیا 10 دن کے لیے، تو میں نے سوچا یار میں نے بہت ٹائم گوا دیا ایسے ہی۔ یہاں آیا ہوں تو بس دل کرتا ہے ابھی رمضان چل رہی ہے اور روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، ثواب کمائیں۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں سے کیسے جاؤں، میرا تو دل لگے گا ہی نہیں جب یہاں سے جاؤں گا تو۔ ہم نے غفلتوں میں زندگی گزار دی، اب پتہ چلا ہے کہ اصل زندگی تو یہی ہے۔ اس بیان کے بعد اور زیادہ مطلب ذہن بنا کہ ان معاملات کے حوالے سے اور زیادہ حساسیت کی ضرورت ہے، اور زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سوشل ایول ہے اس کو اور زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس بات کو سن کے کہ بندے کا ذہن کہاں کہاں چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک مطلب کتنا گناہ ہے۔ اس طرح کی ترغیب دلانی چاہیے نوجوان نسل کو تاکہ ان کو پتہ چلے اور ان کو بچایا جا سکے گناہوں سے۔ بیان کو سننے کے بعد الحمدللہ کافی لوگ بدلیں گے اور اپنے آپ کو چینج کر کے یہاں سے جائیں گے۔ اس طرح کی تربیت تو مطلب اسکول کالجز وغیرہ کا خاصہ ہے نہیں، یہ صرف اور صرف دعوت اسلامی کا خاصہ ہے۔ نگران شورا جو ہے انہوں نے تو ہماری جو تربیت کی یہ اس کی تو ضرورت ہے، لیکن وہاں پہ یہ موٹیو ہے ہی نہیں،
وہ تو اس کے برعکس جو ہے نا اس غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں.